سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی ابتدا ہے اور یہ تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ اور جو اگلی آیت کریمہ ہیں ان کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب غزوہ بدر ہو گیا اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب واپس آئے تو آپ نے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں کفار قریش پر نازل ہوئی۔ تم جان چکے کہ میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو، لہذا تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ قریش تو جنگ کے فنون کو نہیں جانتے تھے، وہ فنون حرب سے نا آشنا تھے، ان کے پاس تو نہ جدید اسلحہ تھا نہ جدید ٹریننگ تھی، اگر ہم سے آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، بڑی ٹریننگ ہے اور بڑا اسلحہ ہے ہمارے پاس۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب اللہ کا غضب آئے گا تو یہ شکست کھا جائیں گے، اور کفار مکہ نے جو شکست کھائی اس سے بھی بھیانک اور خوفناک یہ شکست کھائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ندیر بنو قینقاع کو، یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر کافروں کا ساتھ دیا تھا، اور جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی انہوں نے نافرمانی کی اور پیچھے سے انہوں نے کافروں کو اسلحہ دیا، حالانکہ ان کا رسول اللہ سے معاہدہ تھا کہ ہم کبھی آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو ندیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن فرما دیا، مدینہ منورہ سے نکال دیا، ذلیل و رسوا ہو کر وہ چلے گئے۔ پھر جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوا سن 4 یا 5 ہجری میں، تو بنو قریظہ نے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس نے معاہدہ توڑ دیا اور وہ کفار کے ساتھ ہو گئے۔ جب کافروں کو شکست ہوئی اور وہ چلے گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور پھر 600 ان کے وہ نوجوان کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، ان 600 نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ان کی بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور جو خیبر والے تھے ان سے جزیہ مقرر ہوا اور وہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتے تھے اس بات کا کہ مسلمانوں سے انہوں نے صلح کی ہے اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرما دیا۔ تو ان آیات میں مستقبل کی خبر دی گئی، ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دنیا بھر کے کافر اور خاص طور پر یہ یہودی جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، انہیں ان کے مال کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی اولاد اور مال یہ تو کام آنے والی چیز ہے مگر اللہ کے مقابلے میں یہ چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے، وقود ایندھن، النار جہنم، کدأب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کا طریقہ، کا معنی جیسے، دأبن کے معنی طریقہ، دستور، عادت، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ، یعنی جس طرح فرعونی اور فرعونیوں سے جو پہلے لوگ تھے ان کا طریقہ تھا کہ وہ حق کو جھٹلاتے اور پھر اللہ کا عذاب آتا، یہی حال ان کافروں کا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فأخذهم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب
تم ہار جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، شکست دے دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد، بئس مانے بہت ہی برا، مہاد مانے بچھونا، اور جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، پلٹنے کی جگہ ہے۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، دو لشکروں میں، التقطا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، یعنی بدر کے میدان میں مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر جو ٹکرائے، اس میں اے کافروں، اے یہودیوں اور اے مسلمانوں، سب کے لیے نشانی ہے۔ مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اس انداز میں ادا کریں کہ فرما برداری کریں، اور یہودی اور عیسائی اور دیگر کفار اللہ کے غضب سے ڈریں۔ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو لشکروں میں کہ دو لشکر آمنے سامنے ٹکرائے بدر کے میدان میں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال۔ فئتن، ایک گروہ، تو قاتلو، وہ جہاد کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی مسلمان کہ جن کی تعداد تقریباً 313 تھی، اس میں سے 77 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ یعنی وہ جیکٹ جو لوہے کی پہنی جاتی ہے، 8 تلواریں۔ 14 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، 6 مہاجر شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے۔ وہ اخرى کافرتن، اور دوسرا گروہ کافر تھا جن کی تعداد 950 یا 1000 تھی، اور ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے، یعنی گھوڑوں کے لحاظ سے وہ 50 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے، اونٹ کے لحاظ سے وہ 10 گنا طاقت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں اور ان کے پاس سینکڑوں تلواریں تھیں، تو کہاں 8 تلواریں اور کہاں 1000 تلواریں، تو اسلحے کے لحاظ سے یہ مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ، یعنی 100-200 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ طاقت رکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ یہ مسلمانوں کی اور کفار کی یہ پہلی جنگ تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جنگ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہوئی تھی۔ مسلمان تو 313 مل کر گئے تھے 40 افراد کے قافلے کو روکنے کے لیے، جو تجارتی قافلہ تھا، لیکن وہ تو چلا گیا، سامنے سے 1000 کا لشکر آ گیا، تو 1000 کے لشکر کی وہ تیاری کر کے نہیں گئے تھے۔ تیسرا، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد نازل فرمائی اور فرشتوں کو نازل فرمایا۔ 5000 فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے 5000 افراد کی طرح جہاد میں حصہ لیا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وہ شکست دی جو عبرتناک شکست تھی۔ تمام بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، اور بچوں کے ہاتھ، جیسے ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، تو بڑی ذلت ہوئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی سارا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے کہ جب اللہ مدد فرماتا ہے تو دشمنوں کی طاقتیں کچھ کام نہیں آتی ہیں۔ یرونہم، وہ انہیں دیکھتے، مثلیہم، دگنا، رأی العین، اپنی آنکھوں سے۔ کون دیکھ رہے تھے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسلمان کافروں کو دگنا دیکھ رہے تھے، بلکہ دگنے سے زیادہ۔ پھر بھی مسلمانوں نے ہمت کی اور میدان جنگ سے نہیں بھاگے۔ تو اس میں کیسی نصیحت ہے کہ جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلے بلند فرمائے
اور کافروں کی تعداد تو 1000 تھی، لیکن مسلمانوں کو یہ 600 نظر آتے تھے، یعنی 313 مسلمان تھے تو اپنے سے وہ دگنے نظر آتے تھے. تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ دگنوں سے مقابلے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح کافر جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو کافروں کو مسلمان جو ہیں وہ دگنے نظر آئے، یعنی 313 تھے وہ 600 سے اوپر نظر آئے. اور بعد میں فرمایا اپنی تعداد سے دگنے نظر آئے، یعنی ان کی تعداد 1000 تھی اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 2000 ہے. لیکن سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 میں یہ ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں دونوں کو لشکر بہت قلیل نظر آیا. یعنی مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں نے کہا او ہو یہ تو بہت تھوڑے ہیں. کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کے متعلق وہ کہنے لگے یہ تو 50-60 ہیں، ان کو تبھی رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے. تو ابتدا میں دونوں لشکر ایک دوسرے کو کم سمجھنے لگے تاکہ جنگ ہو اور کوئی میدان جنگ سے بھاگے نہ. اور جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہوں میں بڑھنے لگی. وہ کہنے لگے یہ تو 300 سے اوپر لگتے ہیں، پھر کہنے لگے ارے یہ تو 600 سے اوپر لگتے ہیں، پھر کہنے لگے یہ تو 1000 سے اوپر، پھر 2000، پھر 3000، پھر 5000. تو اس طرح ان کے حوصلے پست ہوتے گئے اور ایک وقت وہ آیا کہ کفار جو ہے گھبرا کر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ مدد فرماتا ہے، طاقت دیتا ہے. یؤید طاقت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء جس کے لیے وہ چاہے، جسے وہ چاہے طاقت دے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے. زین للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا، سجایا گیا، حب الشہوات، شہوات کی محبت، تاکہ پتہ چلے کہ کون شہوت پرست ہے اور کون اللہ کی رحمت والا ہے، تاکہ یہ ظاہر کیا جائے. جیسے کہ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ ہم نے زمین پر پیدا کیا وہ زمین کی زینت ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. من النساء یعنی عورتیں. شہوات سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی طبیعت کے اندر اس کی محبت، الفت، اس کا پیار، اس کی اہمیت، اس کی طرف رغبت رکھی گئی ہے. یہ انسانی طبیعت ہے. تو فرمایا طبیعتاً جن چیزوں کی طرف انسان کی رغبت ہے وہ بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں اور مال و اسباب ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے. تو طبعی رغبتیں اس میں ہیں. تو رغبت رکھنے میں اور ان سے الفت رکھنے میں حرج نہیں ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے تو پھر بچوں سے بھی پیار کرنے میں حرج نہیں اور مال سے الفت کرنے میں بھی حرج نہیں. لیکن اگر مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر غالب آ جائے اور انسان گناہوں میں پڑ جائے تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے. من النساء عورتیں. اب آپ ہر چیز کو دیکھتے جائیں. عورت، بیوی، اگر شریعت کے مطابق انسان نکاح کرے اور نیک صالح عورت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان اور بہترین نعمت نیک صالح بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا دنیا میں نیک صالح بیوی سے بڑھ کر اللہ نے کوئی اور نعمت نہیں رکھی. تو یہ حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر یہی عورت نیک صالح نہ ہو اور وہ ناجائز مطالبات کرتی ہو، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرتی ہو، تو انسان کو وہ حرام میں مبتلا کر سکتی ہے. اور اگر وہ گناہ کی طرف مائل کرنا چاہے تو بڑی خوفناک حد تک وہ گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کتاب النکاح ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے. تو ایک طرف فرمایا گیا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ نیک صالح عورت، نیک صالح بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے وہ فتنہ ہے، اور جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی نہیں بلکہ مائل کرنے والی ہے
وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والبنین، اور بیٹے، اولاد. اولاد کا مقصد اگر یہ ہو کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو، میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں گا کہ وہ میرے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے، میرے مرنے کے بعد بھی وہ دین کی خدمت کرتے رہیں، وہ قرآن و حدیث کو جاننے والے ہوں، نیک صالح ہوں، تو اولاد بھی آخرت کا سامان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود. آپ نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ ودود ہیں. ودود مانے بہت زیادہ الفت کرنے والی ہیں. الولود ہیں یعنی صاحب اولاد وہ بہت زیادہ ہو سکیں، زیادہ بچے جننے والی عورتیں ہوں. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس بے شک کل بروز قیامت میں دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو اگر اولاد کا مقصد یہ ہو کہ حضور کی امت میں اضافہ ہو اور نیک صالح افراد امت مسلمہ کو ملے، تو یہ اولاد بھی آخرت کا ذریعہ ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. القناطیر مانے خزانے، اور مقنطرہ کے معنی جمع کیے ہوئے خزانے، من الذهب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی قیمتی سواریاں، والخیل المسومہ، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی یعنی کاروباری مراکز. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ دنیا کا سامان ہے، کچھ عرصے یہ نفع پہنچاتا ہے، پھر یہ فنا ہو جائے گا اور تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے. تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس سے اس کی آخرت درست ہو جائے اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ مانے کیا، اُنَبِّئُ میں خبر دوں، کم تمہیں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ساری دنیا کی دولت سے بہتر جو چیز ہے اس کی خبر دوں. وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. اتقوا، تقوی، پرہیزگاری. اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کفر و شرک سے بچنا، ایمان لانا، پھر اس کے بعد ہر حرام کام سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا. یہ تو تقوی کے ابتدائی درجات ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے، کفر سے محفوظ فرمایا اور اپنے حبیب کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا فرمائے. شکر ہے کہ ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، کافروں سے، بدعقیدہ سے، یہ بتوں کے پجاریوں سے، مشرکوں سے نفرت رکھتے ہیں. اللہ نے ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی. تو تقوی کا پہلا درجہ تو نصیب ہوا. تقوی کا دوسرا درجہ ہے حرام سے اور گناہ سے بچنا. اللہ تعالی ہمیں یہ درجہ بھی نصیب فرمائے. پھر جب یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر دل روشن ہونے لگتا ہے، اور پھر ایسا دل روشن ہوتا ہے کہ پھر رب کی وہ معرفت نصیب ہوتی ہے کہ رب العالمین کا قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے. للذین اتقوا، متقی لوگوں کے لیے، ان کے رب کے پاس، جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں. جنت کیسی ہے اور کیا کیا نعمتیں ہیں. لیکن جنت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی نعمتوں کا اندازہ لگانے کے لیے یہی حدیث کافی ہے. حضرت علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ تفسیر سمرقندی میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لشبر فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا کتنی بڑی ہے، 150 ممالک سے زیادہ ممالک ہیں،
دنیا کی ساری زمین، سارے خزانے، ساری نعمتیں اگر جمع کی جائیں تو فرمایا یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں ایک بالش کے برابر جگہ ہے، ان سے بھی بڑھ کر۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے کوڑا دیکھا ہوگا، جانور کو بھی بسا اوقات کوڑے سے مارا جاتا ہے، تو کوڑا کتنا باریک ہوتا ہے، اگر ربڑ کا بھی ہو تو کتنا باریک ہوتا ہے، اس کو آپ رکھیے تو بتائیے وہ کتنی جگہ گھیرے گا، بالکل معمولی جگہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، اتنی جگہ بھی جو جنت میں ہوگی یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جو جنتی عورتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے خاص جنتیوں کے لیے پیدا فرمایا، جنہیں حورے کہتے ہیں، ان کے حسن و جمال کو احادیث طیبہ میں اور قرآن میں بیان کیا گیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انہیں اللہ نے اتنا حسن دیا ہوگا، اتنا جمال، کہ اگر اس کی ایک جھلک دنیا دیکھ لے تو لوگ اس کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ دوسری جنتی وہ عورتیں ہوں گی جو دنیاوی عورتیں ہوں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں داخل فرمائے گا تو جنتی مردوں کے نکاح میں ہوں گی۔ اس میں جو ہمیں شریعت میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ اگر مرد اور عورت دونوں صحیح العقیدہ ہیں اور دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے ہیں تو میاں بیوی جنت میں یکجا رہیں گے، اور اگر عورت کا شوہر ہی نہ ہو، یعنی کنواری عورت ہو، اس کا انتقال ہو جائے، یہ شوہر تو تھا لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ عورت جنت میں گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح جنتی مردوں میں سے کسی مرد کے ساتھ فرمائے گا۔ دنیا کی عورتوں کے اندر وہ حسن اور وہ خوبصورتی نہیں جو اللہ نے حوروں کے متعلق ارشاد فرمایا، تو عقل اور انسان کا جو عام ذہن ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر جنتیوں کو جب حوریں ملیں گے تو جنتی عورتیں جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جب جائیں گی تو ان کی طرف ان کے شوہر کیسے توجہ کریں گے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ فرمایا کہ 70,000 حوروں کے حسن کو جمع کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جنتی عورت کو حسن عطا فرمائے گا۔ تو اس کو شوہر کہے گا دنیا کے اندر تو ایسی تھی، تیری ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں تھی، یا تو کالی تھی، یا تو لنگڑی تھی، تیرے اندر یہ عیب تھا، تو یہ سارے عیوب دور ہو گئے اور اتنا حسن کیسے ملا؟ تو اسے فرمایا جائے گا یہ نیک اعمال کا نور ہے جو اس کے چہرے پر ظاہر کیا گیا۔ تو 70,000 حوروں سے بڑھ کر اسے حسن دیا جائے گا، اور یہ حسن کس صدقے میں مل رہا ہے؟ یہ وہ جنتی عورت ہے کہ جس نے اپنے حسن کی نمائش نہ کی، دنیا کے اندر اپنے حسن کو یا اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے محفوظ رکھا تو اسے اللہ تعالیٰ وہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، عورتوں کے جو امراض ہوتے ہیں ان تمام امراض سے وہ عورتیں پاک ہوں گی۔ وہ پیریڈ کے جس کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، یا جسم کے اندر جو بھی گندگیاں پائی جاتی ہیں، تھوک ہے، بلغم ہے، ناک سے نکلنے والی رینٹ ہے، پسینہ ہے، بغل کی بدبو ہے، کسی قسم کی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ یہاں تو انسان اگر کپڑے 4 دن نہ بدلے، 8 دن غسل نہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر نفرت آئے، اور وہاں کا یہ عالم ہوگا کہ پسینہ بھی نکلے گا تو اس میں بھی خوشبو ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ مطہرہ ہوں گی فی الخلق والخلق، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ پاکیزہ ہوں گی اور اخلاق میں بھی پاکیزہ ہوں گی، کہ کسی قسم کی کوئی برائی اخلاقی طور پر ان میں نہیں پائی جائے گی۔ وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہیں، الفت رکھنے والے ہیں، کوئی غرور تکبر نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ جنتی عورتیں جنت میں پردہ کریں گی۔ وحور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ حوریں جس کے نکاح میں ہوں گی اس کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آئیں گی، اور جنتی عورتیں جو دنیاوی عورتیں میں گئیں وہ اپنے شوہر
اور محرم کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گے. جنت پاک، اور جنت میں جتنے جائیں گے سب پاک ہوں گے. وہاں شیطان آ نہیں سکتا، برائی کا خیال نہیں آ سکتا. پھر بھی جنتی عورتیں پردہ کریں گی. معلوم یہ ہوا کہ پردہ کرنا اللہ کو کتنا محبوب ہے، اور یہ کتنی پاکیزہ بات ہے کہ جنت کے اندر جنتی عورتیں نامحرم مردوں سے وہ پردہ کریں گی، حالانکہ وہاں تو کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا. اللہ مسلمانوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو وہ کرے جس کا ذہن خراب ہو، پردہ تو اس سے کیا جائے جو برا ہو. یہ تو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ کہ ہیں نامحرم لیکن ہیں اچھے، تو یہ اچھے اور برے کا تعلق نہیں ہے. ازواج مطہرات نے صحابہ کرام سے پردہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے پردہ کرتی تھی، حضرت عثمان غنی سے پردہ کرتی تھی، حضرت علی سے پردہ کرتی تھی. تو حضرت عائشہ بھی پاک ہیں، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وہ پاکوں کے سردار ہیں. بلکہ حضرت عائشہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں قبر انور پر حجرے میں حاضر ہوتی، حجرے کا دروازہ بند فرما لیتی، کوئی بھی نہ ہوتا. اس وقت آپ پردہ نہ فرماتی، انور کے سامنے آپ بلا حجاب کھڑی ہوتی. پھر حضرت صدیق اکبر کا وصال، جب حضرت عمر کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی تو آپ اپنے چہرے کو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے. تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا پردہ نہیں، اور صدیق اکبر سے میرا پردہ نہیں، اور حضرت عمر تو نامحرم ہیں، ان سے میرا پردہ. اسے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والے قبروں میں جانے کے باوجود بھی وہ زندہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی انہیں حاصل ہوگی، خوشنودی. ورضوان من اللہ، مفسر فرماتے ہیں وہو من اعظم النعم، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ. ذنوب ذنبن کی جمع ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گناہ گار لوگ تھے جو گناہ کر کے معافیاں مانگتے تھے. گناہ وہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی گناہ سے معافی مانگتے تھے کہ استغفار کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اب وہ کیسے نیک تھے کہ بتایا جا رہا ہے. الصابرین، صبر کرنے والے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر سے مراد یہ ہے کوئی مصیبت آ گئی انسان نے صبر کر لیا. صبر کے معنی بڑے وسیع ہیں. الذین یصبرون علی طاعت اللہ، مفسر فرماتے ہیں صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی عبادت پر صبر کرے، یعنی جتنی بھی عبادت کرنا مشکل ہو وہ عبادت ضرور کرے اور اس مشکل کو برداشت کرے. وہ یصبرون علی المعاصی، اور جتنے بھی گناہوں کی کشش ہو، جتنا بھی گناہ کے لیے اسے مجبور کیا جائے، گناہ نہ کرے، اور وہ اپنے نفس کا، اپنے شیطان کا مقابلہ کرے. وہ یصبرون علی ما اصابہ من الشدۃ والمصیبہ، اور جو شدت اور مصیبت اسے پہنچے اس پر وہ صبر کرے. یہ ہے صبر. تین چیزیں ہیں صبر کے لیے: عبادت کرنے پر صبر، گناہ سے بچنے پر صبر، اور مصیبتوں پر صبر. جہاں تک تعلق ہے مصیبت پر صبر کرنا، لوگ بے صبری بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں. صبر نام ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ ذہن رکھنا کہ یہ چیز چلی گئی تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو جانا ہے. ہاں، فطری طور پر جو غم ہے
اس کا اظہار آنکھوں سے ہو سکتا ہے، آنسو نکلیں حرج نہیں، لیکن چیخ چیخ کر رونا، باویلا کرنا، اول پول بکنا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑنا، ماتم کرنا، سوگ کرنا، یہ ساری کیفیات، نوحہ کرنا، یہ منع ہے۔ ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک شریعت کے دائرے میں رہ کر سوگ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ انسان اچھے کپڑے نہ پہنے، چلے دل نہیں چاہ رہا تو 3 دن تک۔ ہاں کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو وہ بیوہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، لیکن ہمارے یہاں پر لوگ اور ہم سب مبتلا ہیں، صبر نہیں کر پاتے، پھر بعد میں تو صبر آ جاتا ہے۔ فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے پر صبر اصل صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو بعد میں صبر کر لیں، اس کی وہ فضیلت نہیں جو اس وقت صبر کیا جائے، اس کی فضیلت ہے۔ کیسی فضیلت ہے؟ مثلا کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، فرشتے روح لے کر جب رب کے دربار میں جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی مالک۔ فرمایا جب تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لیا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے مالک تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ جنت میں نے اس کے لیے ایک گھر بنایا ہے بیت الحمد، اور میں اسے جنت میں اس محل میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، یہاں پر یہ صبر پر عرض کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کسی بزرگ کا قول ہے، پریشانیاں، تکلیفیں وہ حقیقت میں ذہنی کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان کی سوچ انسان کو پریشان کرتی ہے، اور انسان اگر اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائے تو کیسی بھی پریشانی لوگوں کی نظر میں ہو لیکن اسے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کا انسان پکنک منانے جاتا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے سکون سے، لیکن وہ پکنک کے لیے جاتا ہے، اس میں گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے، دھکے بھی لگتے ہیں، بالکل تھک ہار کر آتا ہے اور مٹی سے وہ اپنے آپ کو بھر کر آتا ہے، لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی سوچ بنا لی ہے کہ میں پکنک کے لیے گیا ہوں، میں پکنک کے لیے گیا ہوں۔ جب انسان کی سوچ بن جاتی ہے تو اسے یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو ایک دنیاوی سوچ کا حال ہے۔ اگر دینی سوچ دیکھیں، 11 مہینے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتے ہیں تو اللہ نے اس میں وہ لذت عطا فرمائی کہ جو 11 مہینے تک کھانے پینے میں لذت نہیں ہے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ لیکن حج جب عمرہ کرتے ہیں اور احرام کی 2 چادریں جو کفن ہیں در حقیقت بغیر سلا ہوا لٹھے کا کفن یا تولیے کا کفن ہے، تو یہ کفن سے مشابہ جو احرام کی چادریں باندھتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنا ہوگا، لیکن اس سادہ لباس میں اللہ نے وہ لذت عطا فرمائی ہے جو قیمتی لباس میں نہیں ہے۔ پھر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن کسی تکلیف پر اسے غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی کی لذت محسوس ہوتی، اور ہر دفعہ وہ کہتا ہے کہ پوچھیں 40 دن میں سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں پر آئیں تو کہے گا حج کے 5 دنوں میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر پوچھیے اب حج پہ جانا ہے تو وہ کہے گا کیوں نہیں جانا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر سال حاضری نصیب فرمائے، بلکہ کہے گا کہ ان تکلیفوں میں وہ راحتیں نصیب ہوئی کہ ساری زندگی میں وہ سکون کبھی نہیں ملا۔ تو جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے، تکلیفوں میں وہ سکون عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ راحت ہو، آرام ہو، لیکن بے سکونی ہو، آرام میں بستر ہے، اے سی لگے ہوئے، نیند نہیں آتی۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو بے صبری سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ٹینشن میں اور فکروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے۔ فرمایا الصادقین فی ایمانہم وفی قلوبہم وفی وعدہم بینہم وبین اللہ تعالی۔ فرمایا سچے وہ لوگ ہیں جو ایمان میں بھی سچے ہوں، دل کے بھی سچے ہوں، ان کی نیتیں بھی سچی ہوں، ان کی گفتگو بھی سچی ہو، ان کے ارادے بھی سچے ہوں، لوگوں سے وعدہ کریں تو وہ بھی پورا کریں اور جو اللہ سے وعدہ کریں وہ بھی پورا کریں۔ وہ صادقین، اور سچے۔
والقانتین ادب والے، المطیعین للہ تعالی اللہ کے فرمانبردار، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور معافیاں مانگنے والے، استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ اتنے نیک ہیں لیکن رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جو خلوت و تنہائی کا وقت بھی ہے اور قبولیت کا وقت بھی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مرغے سے پیچھے مت رہنا کہ مرغا تو سحری کے وقت اٹھ کر ندائیں دے رہا ہو اور تو سوتا رہے غفلت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی سحر کے وقت اٹھ کر گریہ وزاری کرنے اور رو رو کر معافی مانگنے والی سعادتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ والمستغفرین استغفار کرنے والے، حدیث پاک میں فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا دنیا اور آخرت کی ہر تباہی سے اور بربادی سے محفوظ رہے گا۔ اب جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں دو قول ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ شان نزول میں جب دو قول ہوں یا زیادہ قول ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات اس دور میں ہوئے تھے اور ایک آیت کے ذریعے ان دونوں واقعات کا جواب دیا گیا۔ ایک تو قول یہ ہے کہ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ تفسیر سمرقندی میں فرماتے ہیں، سبب نزول هذه الآية ان عبد الله بن السلام واصحابه قالوا لرؤساء اليهود اتبعوا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور جب آپ کے اصحاب جو یہودیوں کے بہت بڑے علماء تھے وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہودی سرداروں سے کہا کہ رسول اللہ کے دین کو تھام لو۔ فقالت الیہود دیننا افضل من دینکم، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ تو اس پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کا نزول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے، لما ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، قدم علیہ حبران من احبار الشام، شام کے یہودی علماء میں سے دو عالم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مدینے میں آئے، فلما نظرا الی المدینہ قال احدهما لصاحبه ما اشبه هذه المدینہ بصفة مدینة النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يخرج في آخر الزمان۔ انہوں نے مدینے کی بستی کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی کی جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں ساری نشانیاں اس بستی میں موجود ہیں۔ فلما دخل علیہ، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، قال له انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قال نعم، قال وانت احمد، پھر وہ دونوں کہنے لگے کہ کیا آپ ہی احمد ہیں؟ قال انا محمد و احمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ قال اخبرنا ان اعظم الشہادہ فی کتاب اللہ، وہ کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ساری نشانیاں ہم نے پائی ہیں، بس ایک چیز بتا دیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ فنزلت هذه الآیہ، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا نزول ہوا۔ فاسلم الرجلان وصدقا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جب 18 و 19 کا نزول ہوا تو یہ دونوں یہودی عالم علماء کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی، قائما بالقسط، انصاف پر قائم ہو کر، یعنی انصاف کو ظاہر کرتے ہوئے
سب نے گواہی دی لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ باقی سارے دین باطل ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، اختیار کرے، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ حضور کی آمد کے بعد جو حضور کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، چاہے وہ توریت کو ماننے والا ہو، چاہے وہ انجیل کو ماننے والا ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ کہیں اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حضور سارے جہاں کے لیے قیامت تک رسول اور نبی ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ رسول اللہ تمام جہاں والوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو یہودی یا عیسائی مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا وہ جہنمی ہے۔ بعثت الی الاحمر والاسود، میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے آپ نے اپنے دور کے تمام بادشاہوں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ مضمون تھا کہ ایمان لے آؤ اور میری اتباع کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ بعض لوگ کفار کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو کفار کو خوش کرنے کے لیے قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا۔ ترکی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کمال اتاترک نے بڑا ظلم کیا اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ترکی کا جو آئین ہے وہ سیکولر آئین ہے، اور اس آئین میں بے شمار مسائل ہیں، لیکن جتنا وہاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی عشق رسول بھی وہاں بہت ہے، اور لوگ دین سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ان پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ ترکی کے لوگ اپنی دکانوں پر، اپنی کاروں پر اسٹیکر لگاتے تھے ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ وہ اسلام سے روکنا چاہتے تھے اور سیکولر آئین کو لانا چاہتے تھے۔ سیکولر آئین تھا، سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ سبھی صحیح ہیں، اور کوئی اسلام کے قوانین کا کوئی حل یا کوئی جگہ وہاں نہ تھی، تو وہ اسٹیکر لگاتے جگہ جگہوں پر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، لعنت ہے ایسی پارلیمنٹ پر، وہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ در حقیقت شیطانوں اور کافروں کے اعلی کار ہیں۔ تو اس پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، نہ تو کوئی تقریر میں پڑھے گا یہ آیت، نہ جمعے کے خطبے میں، نہ کوئی کہیں اسٹیکر لگائے گا، نہ یہ گاڑی پر نہ دکان پر۔ کیوں؟ اس سے ہمارے کافر بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تکلیف ہو تو وہ تکلیف اٹھاتے رہیں، کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں یا ہم قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس سے وہ نام نہاد اسکالر جو ٹی وی پر آ کر گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی سدباب ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں یہودی بھی جنتی ہیں، عیسائی بھی جنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہندو بھی جنتی ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کس سے اللہ راضی ہو جائے؟ ہمیں پتا ہے بھائی، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ راضی ہوگا صرف مسلمانوں سے، اور دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اگر اس میں ذرا بھی شک ہو تو وہ کافر ہے۔ تو یہ کافروں کو خوش کرنے والی باتیں وہی کرتے ہیں جو ان سے ڈالر لیتے ہیں اور ان کے وہ اعلی کار ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اختلف اختلاف، اوت الکتاب اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، علم یقینی خبر، اہل کتاب نے
اختلاف کیا علم آنے کے بعد، بغیم بینہم، یہ کوئی علمی اختلاف نہ تھا، بغیم بینہم، آپس کی جلن کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے یہودیوں عیسائیوں نے اسلام کو چھوڑا، حضور کی نبوت میں اختلاف کیا، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور کی نعت اور صفات کو پڑھتے، حضور کو جب دیکھا تو حضور کو پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی خبریں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسد کی وجہ سے، دلوں کی جلن کی وجہ سے اور دنیاوی نفع کی لالچ کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب نے اختلاف علم کے بعد کیا، تو مراد یہ ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے سب اسلام لے کر آئے، اور ہر نبی کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، مسلمان۔ ہر نبی نے اپنے امت کو مسلمین کا خطاب دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہودی اپنے آپ کو مسلمین کہتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو مسلمین کہا، مسلمان کہا، تو یہودیوں نے جلن کی وجہ سے اپنا نام بدل دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہمارا نام یہودن ہے، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ پھر بولس نام کا ایک عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے کافی عرصے بعد، تو اس نے عیسائیوں میں فتنہ کیا اور بڑے خرافات پیدا کیے، تو اسی نے عیسائیوں کا نام بدلا اور ان کا نام نصارہ رکھ دیا۔ تو نصرانیت، نصارہ، عیسائی، یہودیت، یہودی، یہ سب ان کے بنائے ہوئے نام ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سری مانے جلد، سریع الحساب کے معنی مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ نحل آیت نمبر 77 میں ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یعنی پلک جھپکنے میں تو دیر لگتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے لے گا، اتنا وہ سریع الحساب ہے۔ اور مفسر فرماتے ہیں حسابہ سریع، اللہ حساب جلد لے گا، یحاسب جمیع الخلق فی وقت واحد، ساری مخلوق کا حساب وہ ایک ہی وقت میں لے گا، کل واحد منہم یظن انہ یحاسبہ خاصۃ، اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اللہ نے اکیلے میں خاص طور پر مجھ ہی سے حساب لیا ہے، یعنی مجھے تنہا بلایا ہے اور تنہا کھڑا کر کے مجھ سے حساب لیا۔ تو ہر ایک اپنے کو اسی طرح سمجھے گا جیسے ایک مجرم دربار میں آتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب سے اللہ حساب فرما لے گا۔ فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اتنی روشن باتیں بیان کرنے کے باوجود، فقل، تو آپ فرمائیں، اسلم، تو میں نے جھکا لیا ہے، وجہی، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا ہے۔ یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، دین اسلام دین توحید ہے جس کے صحیح ہونے کا ثبوت تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اس لیے تمہارا ہم سے اس معاملے میں جھگڑا کرنا بالکل فضول ہے اور بالکل صرف اور صرف ضد ہے۔ وقل، اور آپ فرمائیے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے فرمائیے جنہیں کتاب دی گئی، یہودی عیسائی جتنے بھی ہیں، والامیین، اور امیین سے فرمائیں، یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں ان سے فرمائیں، کفار مکہ ہیں، مجوسی ہیں۔ اوتوا الکتاب سے مراد یہودی عیسائی اور دیگر اہل کتاب، اور امیین سے مراد وہ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان سب سے آپ کہتے ہیں، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، البلاغ مانے پہنچانا، اور وہ کام آپ نے کر دیا، حق پہنچا دیا، عمل نہیں کرتے اس کے گناہ کے وہ ذمہ دار ہیں۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں پر نظر فرمانے والا ہے، وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ 2 مرتبہ فرمایا اس رکوع میں واللہ بصیر بالعباد۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر رب سے محبت ہے، اس کا خوف ہے، اگر شرم رکھتا ہے تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔